का, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। ग्रैंड ऑपरेशन, किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। दिखाएं SHO, PID, अय्यूब मीरानी मौजूद है। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सब चले, खड़े हो जाए। ग्रैंड ऑपरेशन 21 जुलाई भी तो है ना जीनस भाई? 21 जुलाई नहीं, आज 22 जुलाई है। 22 जुलाई लग गई। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं है। हम बड़े और छोटे सबको बराबर समझते हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। क्यों सिलेक्ट किया ये काम? मतलब एक स्पेसिफिक रीज़न? देखिए, बात ये है, लोगों की इस्लाह के लिए, या आपको मतलब गवर्नमेंट ने या जिस इदारे से आप बिलोंग करते हैं उसने स्पेसिफिकली आपको रखा ही इसलिए कि बस यूनुस तुमने ये करना है? बेड़ा उठा लिया है, मंशियात के आदि लोगों को ख़त्म नहीं करना बल्कि सुधारना है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जान का। और याद रखना, इनके घर वाले इसके जवाबदेह हैं। अल्लाह इनसे इसकी बाबत पूछेगा कि जब अल्लाह ने एक नेमत इनको औलाद की दी, उसको बड़ा किया, जब उससे कुछ गलतियां हुई, वो नशे में लग गया, आपने भी कहा जाने दो, घर की वैसे ही चोरियां कर रहा है, जान छुड़ाई, उसने मोहल्ला, माशरा, कराची, पाकिस्तान ख़राब करने की ठान ली। धमकियाँ दी थी, आपने देखी होगी जी वो सखी हसन पे फोन आया कि ये मुल्तान का रहने वाला कराची में आया हुआ है, 3 बच्चे हैं, बीवी है, माँ भी है, बाप भी है, ये घर जाने को तैयार नहीं है। मंशियात फरोशों के कहने से 100, 200, 500 के चक्कर में इसने हमें धमकियाँ दी। आपके ग्रैंड ऑपरेशन है, कोई ऐसा ऑपरेशन, कोई ऐसा बंदा जिससे आप मिले हो और आप रो गए हो? रोने का दिल तो अभी भी हमारा है कि अभी हम जब आ रहे थे तो कितने ही लोगों को हमने देखा चादर डाले हुए, कि रात का टाइम है, अब जैसे ही आँख झपकेगी और चोरियां शुरू हो जाएंगी। करें तो आपकी गली में रोज़ 20 वारदातें हो जाएं, आप रोक नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि इदारों ने चारों तरफ से इन पर घेरा रखा हुआ है। कितना टाइम हो गया? सर मैं तो 3 साल से ऑपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन ग्रैंड ऑपरेशन आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो उनको आप रिहैब करते हैं, तो ये फाउंडेशन इसका सारा एक्सपेंस नहीं, ये एहदी सेंटर जो है वो एहदी फाउंडेशन, आपने अब्दुल सत्तार एहदी साहब का वो इंतकाल हो गया, फैसल एहदी देख रहे हैं। हम पुलिस के साथ उठाकर पुलिस की कस्टडी के ज़रिए ही एहदी विलेज मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर फैसल एहदी साहब इनके सारे मामला फ्री में देखते हैं। वो सरीना पर आप किसी चर्सी को पकड़ने गए थे यार, वो भागा कैसे? फिर उसको पकड़ लिया आपने? उसको पकड़ लिया, बिल्कुल। वो आप लोगों को देखिए कितनी उसकी क्या स्पीड होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारी पॉडकास्ट में क्या ही बताऊँ, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अल्फाज गूंज रहा है। क्या गूंज रहा है वो खुद करके दिखाएंगे। ग्रैंड ऑपरेशन 21 जुलाई भी तो है ना जीनस भाई? 21 जुलाई नहीं, आज 22 जुलाई है। 22 जुलाई लग गई। कैसे यूनुस भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोट पर आपने मुझे टाइम दिया, मेरी टीम को टाइम दिया, इस काबिल समझा कि नहीं यार ये यंग बच्चे हैं, इनके साथ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं है। हम बड़े और छोटे सबको बराबर समझते हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए अपने आप को सबसे देखता हूँ कि सब मुझसे ऊपर हैं, इसलिए आप अपने आप को छोटा ना बोलें। आप बैठे हैं, बस हमारे लिए काबिल मोहतरम हैं। क्या बात है यूनुस भाई, माशाल्लाह। ऐसी वाइब आ रही है जैसे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस अमीन साहब से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। यूनुस भाई कैसी गुजरी है ज़िंदगी? देखिए, ज़िंदगी तो मसरूफ़ तरीन गुजर रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, ऑपरेशन भी चल रहे हैं मंशियात के आदि लोगों के हवाले से, पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, मीडिया के साथ लाइन अप भी हैं, बस मसरूफ़ ज़िंदगी हो चुकी है बहुत। क्या बात है। पहले की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? पहले ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई, और अगर मैं अब अपने आप को फ्री भी करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा। इसकी वजह यह है कि अब हमने काम ऐसा पसंद कर लिया है और ऐसे काम में हम उलझ गए हैं कि अब इन्हें बेड़ा उठा लिया है, मंशियात के आदि लोगों को ख़त्म नहीं करना बल्कि सुधारना है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बात है, क्योंकि सुधारना मुश्किल है, ख़त्म सुधारना मुश्किल है। क्या बात है। यूनुस भाई क्यों सिलेक्ट किया ये काम? मतलब एक स्पेसिफिक रीज़न? देखिए, बात ये है, लोगों की इस्लाह के लिए, या आपको मतलब गवर्नमेंट ने या जिस इदारे से आप बिलोंग करते हैं उसने स्पेसिफिकली आपको रखा ही इसलिए कि बस यूनुस तुमने ये करना है? देखिए, हमारी ANCC फाउंडेशन है, और हमने ये सोचा इस वजह से कि रोडों पर जब चादर डाले हुए बैठे हुए लोगों को देखा जो नशे में लग रहे हैं और रोज़ाना उनकी तादाद बढ़ रही है,
اور ہم نے یہ دیکھا وہ گھر کے ٹھکرائے ہوئے ہیں اور عوام کیا نقصان کر کے بائکیں چوری کرنا, بیٹریاں چوری کرنا, بجلی کے بل, گیس کے میٹر, بجلی کے میٹر, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کی روزمرہ کی چیزیں تھیں. جب عمومی طور پر یہ دیکھا کہ انہوں نے بڑا نقصان کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور آج پوری دنیا میں یہ کام پھیلا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ گرینڈ آپریشن کا جو الفاظ ہے یہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں جب بھی ہم آپریشن کرتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ الحمدللہ پولیس کی بھاری نفری ہوتی ہے. سبب یہ ہے کہ پولیس اس وجہ سے آ رہی ہے کہ بائکیں چوری نہ ہو, تو ہمارے ساتھ پولیس کا مقصد عوامی مفاد ہے. صحیح. بیٹریاں چوری نہ ہوں, سولر چوری نہ ہو, زمین کی کیبلیں نہ کاٹی جائیں, پل نہ توڑے جائیں, پل کے سریے نہ نکالے جائیں, نہ سرکاری املاک کا نقصان ہو نہ عوامی املاک کا نقصان ہو. اس وجہ سے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ جب ہم اس آپریشن کو کرتے رہے ہیں, کرتے تھے, تو اس وقت جب بھاری نفری ہوتی اس کو گرینڈ آپریشن کہا جاتا تھا کہ بڑا آپریشن. اب وہ ایک جو ہے وہ ٹرین چل پڑا ہے, لوگ جو ہے وہ سندھ پولیس کو بھی جو ہے ماشاءاللہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی وائرل ہے, ہم بھی وائرل ہیں. 256 ملکوں کے اندر پولیس, خاص طور پر سندھ پولیس کا نام چل رہا ہے. کیا بات ہے, یہ بلیسنگز ہیں اللہ کی ماشاءاللہ, یہ اللہ کی طرف سے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے بھی, ہماری ٹیم نے بھی گرینڈ آپریشن کیا تھا لیاقت آباد ڈاکخانے کے پل کے نیچے. وہاں 200-250 چرسی تھے, موالے تھے, سو رہے تھے, پی رہے تھے چادر اوڑھ کے. ہم بھی آپ کی طرح پہنچ گئے, گرینڈ آپریشن 2025 کا گرینڈ آپریشن. لیکن پیچھے سے پتہ چلا وہاں سے مافیا آ گئی ہمارے اگینسٹ. دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, یہ 200-250 افراد ہیں, ٹھیک ہے, یہ 200-250 افراد جو اس وقت بیٹھے تھے بقول آپ کے لیاقت آباد پل کے نیچے, جی, اگر یہ سارے فرد اٹھ کر اپنے گھروں پر چلے جائیں تو وہاں کوئی پینے والا بچے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کیا یہ 250 لوگوں کے گھر نہیں ہے؟ بالکل. ماں باپ بہن بھائی چاچا تایا ماموں خالہ پھوپھی کوئی نہیں ہے؟ بالکل. کیا انہوں نے بچپن میں ان کو نہیں پالا؟ کیا بات. ابھی چاہیں تو لے کر گھر جا سکتے ہیں, کیوں لے کر نہیں جا رہے؟ کیوں ٹھکرا دیا ہے؟ کیوں روڈوں پر ان کو لا کے انہوں نے رکھ دیا ہے کہ نشے بھی کرتے رہیں, نسل بھی بگاڑتے رہیں, چورتی بھی کرتے رہیں اور پاکستان کا نام بھی بدنام کرتے رہیں؟ کیا یہ محب وطن پاکستانی ہے؟ کیا ان کے گھر والے محب وطن پاکستانی پیشگی معذرت کے ساتھ نہیں ہیں؟ اگر ہوتے تو بچوں کو روڈ پر اس طرح نشہ کرنے کے لیے نہ چھوڑا ہوا ہوتا. محب وطن پاکستانی وہ ہوگا جو نشے سے نفرت کرے گا, نشے کرنے والے اپنوں کو اپنے سینے سے لگائے گا کہ یہ نقصان کر رہا ہے اپنی جان کا. اور یاد رکھنا ان کے گھر والے اس کے جواب دہ ہیں, اللہ ان سے اس کی بابت پوچھے گا کہ جب اللہ نے ایک نعمت ان کو اولاد کی دی, اس کو بڑا کیا, جب اس سے کچھ غلطیاں ہوئیں وہ نشے میں لگ گیا, آپ نے بھی کہا جانے دو, گھر کی ویسے ہی چوریاں کر رہا ہے, جان چھڑائی, اس نے محلہ معاشرہ کراچی پاکستان خراب کرنے کی ٹھان لی. اب اس کو صحیح کون کرے گا؟ اس کے گھر والے کریں گے. اس لیے عوام سے گزارش ہے, میری بات کا برا نہ مانیں, میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں, آپ ہمارے اپنے ہیں. عوام سے گزارش ہے ان لوگوں کو اپنے گھر پر لے کر آ جائیں, نئی زندگی کی طرف ان کو گامزن کر دیا جائے. روڈوں پر سے, محلوں پر سے آپ کے اور ہمارے پیارے جو چاہنے والے نشہ کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے حلیے بدل کر ان کو گھر پر لے کر آئیں. پیار سے نہیں آتے تو زبردستی لے کر آئیں. جیسے بچپن میں کڑوی دوائی زبردستی پلائی جاتی تھی, ابھی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو زبردستی اپنے گھروں پر لائیں, دوبارہ اپنے سیلوں سے لگائیں, ڈرگس فری پاکستان آسانی کے ساتھ بنائیں. کیا بات ہے یونس بھائی, ماشاءاللہ. یہ جو آپ نے جس کام پر انیشیٹو لیا ہے یہ بہت بہادر اور بہت ہی کوئی سمجھدار انسان اس کے اوپر انیشیٹو لیتا ہے. سب سے پہلے تو میری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کے اوپر ہمیں بہت پراؤڈ ہے, کیونکہ آپ اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جس چیز کی کراچی کو نیڈ ہے. کیونکہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم آل اوور کراچی گھومتے ہیں, آل اوور پاکستان گھومتے ہیں, کیونکہ میں ایک یوٹیوبر ہوں تو میرا پورے پاکستان میں آنا جانا رہتا ہے. تو میں نے دیکھا ہر جگہ, ہر کونے, ہر خطے پہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں. تو اس کے ذمہ دار اصل والدین ہیں, اصل گھر والے ہیں. والدین بوڑھے ہو گئے, والدین کا انتقال ہو گیا, کیا اس کے بھائی بہن بھابھی چاچا تایا ماما سب ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیں وہ روڈوں پر پلنے والے کون ہیں؟ فرد ہیں, انسان ہیں جن کے گھرانے موجود ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک بندے کو اس نے مجھے دھمکیاں دی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی وہ سخی حسن پہ. اس کو لے کر جب ہم نے ریپ کے لیے داخل کیا تو کسی کا فون آیا کہ یہ ملتان کا رہنے والا
कराची में आया हुआ है, 3 बच्चे हैं, बीवी है, माँ भी है, बाप भी है, ये घर जाने को तैयार नहीं है। मंशियात फरोशों के कहने से 100, 200, 500 के चक्कर में इसने हमें धमकियाँ दी। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के साथ इसको उठाकर हमने माफ़ भी किया, रिहैब किया। मुल्तान से उसका भाई आ चुका है, कल उसको हम मुल्तान रवाना करेंगे। क्या बात है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिछड़े हुए हैं, वीडियो बनकर आवाम के सामने लाने का सबब ये है कि लोग पहचाने अपने प्यारों को क्या कि बात ये वो है जो 2 साल से घर से बाहर है। क्या पता दिल के अंदर ये पैदा हो जाए दर्द कि अभी हमारे घर का फ़र्द दोबारा बनना चाहिए। क्या पता वीडियो को देखकर कई लोग अपने घरों पर जा चुके हैं, और हमारा अज़म भी ये है अल्लाह करे ये घरों पर चले जाएं, ठीक हो जाएं। बार बार आगाही मुहिम, आगाही पैगाम आवाम को देने का मकसद है शऊर लाओ, शऊर लाओ। आवाम से गुजारिश है, अगर आप में शऊर नहीं आ रहा और लोगों को, मोहल्ले वालों को पता है कि वाकई ये नशे का आदी बहुत चोरियां करके तंग करता था, घर वालों को मारता था, तो 2, 4, 6 लोग मिलकर एक फ़र्द को सुधारने की कोशिश करें, प्यार मोहब्बत से उसको लेकर आएँ, साफ़ सुथरा करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, माफ़ी भी अल्लाह से मांगें कि हमारे कौन से गुनाह की वजह से ये नशे में लग चुका है, हमारे कौन से गुनाह की वजह से ये नशे में लग कर मोहल्ले को और मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या पता हमारे गुनाह का सबब ये हो जो हमें तकलीफ़ दे रहा हो। तो आवाम से गुजारिश है ऐसे लोगों को लाने के लिए घर वाले अब मीटिंग करना शुरू कर दें, और जो भी आपका प्यारा आपसे दूर है उसको अपने से करीब कर लें। क्या खूबसूरत बात है। ये आप लोगों के लिए लेसन्स भी है। जो भाई, जो वालिदैन देख रहे हैं उनके बच्चे किसी भी गलत चीज़ पर लगे हुए हैं तो खुदारा उनसे रब्ता करें, उनसे खुद जाकर माफ़ी मांग लें। अगर वो आपसे नाराज़ है और आपसे नाराज़ होकर अपने घर को छोड़कर चर्च पर या किसी भी मंशियात पर लग गया है, तो मेरी और यूनुस भाई की, जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही पुरअसरार और बहुत ही नेक और सदका जारिया वाला काम कर रहे हैं, तो खुदारा अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ व क़रीब को ज़रूर तराशें कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या वो रोटी खा भी रहे हैं, क्या वो खाना खा भी रहे हैं, क्या वो कपड़े पहन भी रहे हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है यूनुस भाई का जो इन्होंने लिया है। यूनुस भाई, आपने इतने ग्रैंड ऑपरेशन किए, मैंने देखा 200 समथिंग वीडियोस, मतलब मैंने देखी है 200 से ज़्यादा वीडियोस मैं आपकी देख चुका हूँ। आपके ग्रैंड ऑपरेशन है, कोई ऐसा ऑपरेशन, कोई ऐसा बंदा जिससे आप मिले हो और आप रो गए हो? देखिए ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं। ऐसा रोने का दिल तो अभी भी हमारा है कि अभी हम जब आ रहे थे तो कितने ही लोगों को हमने देखा चादर डाले हुए, कोई यूं पड़ा हुआ है, कोई यूं पड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त सारे बिल्कुल एक्यूरेट तैयार होकर बैठ गए, क्योंकि रात का टाइम है। अब जैसे ही आँख झपकेगी और चोरियाँ शुरू हो जाएंगी। भूखे रहना पसंद करेंगे लेकिन चोरी करके नशा ये ज़रूर करेंगे। तो वो सारी माएँ जो अपने बच्चों को शुरू में नहीं संभाला, अब बच्चों ने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। काश शुरू के चंद अरसे जब इन्होंने नशा किया, इनको ठीक करने की मुशावरत से कोशिश की जाती तो आज उस माँ के 10-15 साल उस लड़के ने ख़राब नहीं किए होते। उस बीवी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपने शौहर का इलाज शुरू में करवाया होता तो आज वो बीवी परेशान नहीं होती, आज वो बहन परेशान नहीं होती। आज हम सब परेशान इस वजह से हैं, हमने अपनों को उनके हाल पर छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया जाता। जब बचपन में बीमार थे ना तो दवाई दिलाने हम खुद जाते थे, उसको नहीं भेजते थे, ज़बरदस्ती टीका भी लगवाते थे। तो मैं यही कहूँगा कि हर माँ का दर्द है रुलाने वाला, हर बहन का दर्द है रुलाने वाला, हर बाप का दर्द है रुलाने वाला, हर भाई का दर्द है रुलाने वाला। और हम मुस्कुरा रहे हैं, तमाशबीन मौजूद हैं, वीडियो बना रहे हैं, देखो ये नशा कर रहा है। हम बता रहे हैं अवेयरनेस में कि ये तुम्हारा घर का फ़र्द है जिसको तुमने बड़ी चाहतों से पाला था, आज वो रोड पर बैठकर कैसे नशा कर रहा है। आवाम को दिखाना ज़रूरी है, घर वालों को दिखाना ज़रूरी है। क्या पता दिल में इनके रहम आए और उसको वो कबूल कर ले। बिछड़े हुए मिल जाते हैं, इसलिए हर माँ का दर्द रुलाने वाला है। कोई एक वाक़या मैं आपको क्या बताऊं, रोज़ाना के हमारे वाक़यात ही ऐसे हैं जिसमें दर्द भरा हुआ है। क्या बात है यूनुस भाई, बहुत मतलब मेरे गूज़ बम्स वाली वाइब आ रही है आपसे बात करके। रियलाइज़ हो रहा है कि मैं किसी अक्लमंद और बाशऊर इंसान से बात कर रहा हूँ जो वाकई विदाउट एनी प्रॉफिट एंड लॉस अपने पाकिस्तान के लिए, अपने कराची के लिए बेलॉस काम कर रहा है। वरना आजकल का तो माहौल यूनुस भाई आपको पता है कि मैंने देखा है कि लोग पानी भी नहीं पिलाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हकीकत बात ये है।
یونس بھائی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی, بڑی مزاحیہ تھی. وہ سرینا پر آپ کسی چرسی کو پکڑنے گئے تھے یار, وہ بھاگا کیسے, پھر اس کو پکڑ لیا آپ نے؟ اس کو پکڑ لیا بالکل. وہ آپ لوگوں کو دیکھیں کتنی اس کی کیا اسپیڈ ہوگی یار. میں بول رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں آپ حقیقت کر دیکھیں کہ ایسا بندہ میں نے بھاگنے والا دیکھا نہیں, اور میں نے وہ پولیس والا بھی بھاگنے والا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ اس سے زیادہ اسپیڈ کسی کی ہوگی جس کا قدم اس سے آگے قدم پر پڑا تو وہ پکڑا گیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بھاگنے والا بھاگ رہا ہو اور خود بخود پکڑا جائے, ایسا تو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. گویا اس کے پیچھے کوئی بھاگا, بالکل, اور وہ اس سے اسپیڈ سے بھاگا, بالکل 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگا, اور 4 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار والے پولیس والے نے پکڑ لیا. اور ویسے بھی پولیس کرائم اور جرائم کرنے والے کو بھاگنے نہیں دے گی, چاہے وہ جتنی کوششیں کرے, آج نہیں تو کل اس نے پکڑے جانا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سندھ پولیس زندہ باد, پاکستان پولیس زندہ باد. اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمارا کراچی بہتر سے بہترین کی طرف چلا جائے. بس ایک کراچی میں اور ایک شکایت ہے یونس بھائی, اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مرد مجاہد بن کر آپ نے ایک سپہ سالار بن کر, یقین کیجئے میں بہت بڑی بات نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, کوئی اس کو بڑی بات نہ کرے. آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں نا, یہ ایک جنگ ہے, اور جنگ آپ سمجھ لیں, مطلب مجھے وہ دور یاد دلا دیا خالد بن ولید والا, کہ بھائی وہ بھی ایک جنگ تھی, کہ مطلب جس میں نہ لاس تھا نہ پروفٹ تھا, بس وہ جنگ تھی, وہ خالصتاً اللہ کے لیے تھی. نہیں, اس میں بھی پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اس میں پروفٹ انسانیت کی خدمت, کیا بات ہے, اللہ کی رضا, قبر میں آسانی, بالکل آخرت میں آسانی, جنت, اللہ کی مسکراہٹ, یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. کیونکہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, حدیث میں ہے کہ 2 رکعت نماز جو آدمی فجر کی سنت پڑھتا ہے, دنیا اور اس میں جتنی چیزیں اس سے بہتر ہے. تو یہ تو بہت بڑا کام ہے, اس کا بڑا فائدہ ہے. ہم دنیاوی فائدہ نہیں, ہم آخرت کا سوچتے ہیں. لیکن آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, اللہ کا وعدہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا, کہ اللہ کہتا ہے پہلے میں دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا. کیا بات. تو آخرت بھی اللہ ہی بنا رہا ہے. یہ جو گرینڈ آپریشن دنیا میں مشہور ہے, یہ عزت اللہ کی طرف سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یونس بھائی کتنا ٹائم ہو گیا؟ سر میں تو 3 سال سے آپریشن کر رہا ہوں, لیکن گرینڈ آپریشن آج کل روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ میں, کیونکہ میرا تعلق پاپوش سے ہے. آپ کو میں نے ویری فرسٹ ٹائم جو دیکھا تھا نا, وہ پاپوش میں دیکھا تھا. آپ ناظم آباد کے علاقے پاپوش میں آئے تھے گراؤنڈ میں آپریشن کرنے. میں ان کو بتا بھی رہا تھا کہ وہاں پر بھی آئے تھے, تو میں نے آپ کو ویری فرسٹ ٹائم وہاں دیکھا. تو وہ دیکھتے 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 آج آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا مطلب اسٹار بن گئے ہیں یار. آپ کون آپ کو نہیں جانتا, انفیکٹ اسٹار تک. میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی, ایک پروڈکشن ہاؤس ہے ہمارے ڈرامے کا, سگما, وہ اسکائی پروڈکشن ہاؤس کے نام سے, وہ باقاعدہ ایکٹرز کو پکڑنے جا رہے ہیں, ایک ڈائریکٹر, گرینڈ آپریشن. اب میں نے بولا یار مطلب لوگ اس کو فنی وے میں بھی لیتے ہیں. لوگ ملتے ہیں آپ سے, کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے ملتا ہے, خوشی ہے, لیکن بات پتہ ہی کیا ہے, ہمارے اس کام سے سندھ پولیس کا بھی مورال بلند ہے. کیا بات ہے. اور ہم اپنے قومی سلامتی اداروں کی بات کرتے ہیں, ان کا بھی مورال بلند ہے. ہماری پولیس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو تحفظ دینے والے ادارے جب عوام کی خدمت اور ان کے نقصان کو بچانے کے لیے جب میدان میں آ جائے, تو مجھ سے بڑا کردار سندھ پولیس کا ہے. کیا بات ہے. دیکھیں بات کو سمجھیں, سندھ پولیس میرے ساتھ نہ ہو تو کون سا گرینڈ آپریشن, کہاں کا گرینڈ آپریشن, کہاں کا گرینڈ آپریشن, اور کس کے لیے گرینڈ آپریشن. پولیس کا ساتھ ہونا عوامی مفاد کے لیے, تو میں یہ کریڈٹ ان کو دیتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ سندھ پولیس کا بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون ہے, پورا ورک ہے, پوری محنت ہے. ایسے چوز تک الحمدللہ ہمارے ساتھ دوڑ کر اس پر محنت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے جتنا کرائم کم سے کم ہو جائے, عوام کا کم سے کم نقصان ہو, زیرو پالیسی پر لانا ہے. اسی کی روزانہ کے بنیاد پر محنت ہو رہی ہے. انشاءاللہ بیسٹ آف لک, اللہ پاک اس مقصد میں آپ کو پورا کرے گا. یونس بھائی اسنیچنگ کے حوالے سے کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں ایک سول ہوں, ANCC فاؤنڈیشن. اچھا, ایک گورنمنٹ نہیں ہے. یہ ایک ANCC فاؤنڈیشن ہے جو اسلام آباد سے رجسٹر ہے. اتنا سارا کام ایک سول کر رہا ہو سرکاری ادارے کے ساتھ, تو یہ آپ کی سوچ ہے, بہت بڑا کام ہے. میں اپنے اختیار کا کام کر رہا ہوں. میرا کام ہے ریہیب کرنا, منشیات کے عادی لوگوں کو بحالی مرکز تک بھیج کر دوبارہ ان کو اپنی زندگی کی طرف لوٹانا. یہ باقی کام منشیات فروشوں کو پکڑنا, مافیاز کو پکڑنا اور یہ ڈکیتوں کو پکڑنا, یہ اداروں کا کام ہے جو بخوبی وہ کر رہے ہیں. اگر نہ کریں تو آپ کی گلی میں روز 20 وارداتیں ہو جائیں, آپ روک نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اداروں نے چاروں طرف سے ان پر گھیرا رکھا ہوا ہے.
اس کو بھی آپ سمجھیں, اس کو بھی اپریشیٹ کریں, اس کو بھی عوام میں اجاگر کریں کہ ہمارے ادارے بھرپور کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اچھا یونس بھائی, آپ کے پاس کالس تو آتی ہوں گی تھریٹس کی؟ کالس تو ایسا ہے کہ ایک کالس کی جس کو میں نے خالی سنا, جی آج کل تو اتنی دھمکیاں ملی ہیں, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, اور بہت سے مخالف جو کہ ہمارے منشیات فروش, کرائم کرنے والے, جرائم کرنے والے, چوری کا مال خریدنے والے کباڑیے ہمارے کام سے ناخوش ہیں, تو وہ تو باقاعدہ منشیات کے عادی لوگوں کو 1000 1500 2000 دے کر بالکل بڑی بڑی ویڈیو دھمکیوں کی بنا رہے ہیں کہ آ جاؤ گے تو کاٹ دیں گے, پیٹ دیں گے, کتے چھوڑ دیں گے, تیزاب پھینک دیں گے. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ سارے خلاف ہو جائیں, اگر اللہ ساتھ ہے تو ہمیں کوئی ڈر دنیا سے نہیں ہے. آئے ہائے, خوبصورت بات بھائی, کیا بات ہے ماشاء اللہ یونس بھائی, بہت مزیدار. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے یونس بھائی کہ جو چرسی ہیں ان کو پیچھے سے کوئی پلے کر رہا ہوتا ہے. یہ جو منشیات پینے والے جو لوگ ہیں, منشیات کا نشہ جو کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بیک ہینڈ پہ کوئی پلے کر رہا ہوتا ہے, ایسا ہے؟ بالکل ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. کرائم کر کے بیٹریاں کس کو دے رہے ہیں؟ کباڑی کو. تو کباڑی اس کو سمجھا رہا ہے. صحیح ہے. چوری کا بائکیں خریدنے والے ان کو سمجھا رہے ہیں, یہ لو 5000 روپے 1000 روپے رکھو, 5000 4000 اور دوں گا. 80,000 کی گاڑی لا کے انہوں نے اس کو دے دی, اس نے 4-5 ہزار روپے دے دیے, انہوں نے 2 ٹائم کے نشے میں اس کو اڑا دیا. اس نے بائک اٹھا کر کھولی, کباڑیے کو بیچ دی. اس نے کھولی, اسپیئر پارٹ جو موٹر سائیکل کے چوری کے بیچتے ان کو دے دی, یا ثابت گاڑیاں انہوں نے نکالنے کی کوشش کر دی. یعنی ان کے پیچھے تو بڑی بڑی مافیاز ہے. اسی وجہ سے تو چیخیں نکل رہی ہیں. ساری بات کا خلاصہ ساری سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مطلب یہ ہے گرینڈ آپریشن رک جائے تاکہ منشیات کے عادی لوگ روڈ پر پڑے رہیں, ان کو اٹھایا نہ جائے, بھرپور کرائم اور جرائم ہوتا رہے. یہ چاہ رہے ہیں منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کا مقصد یہ ہے. زبردست, کیا بات ہے یونس بھائی. ایک دو بات اور ہیں, وہ بات ایک یہ ہے کہ یہ جو منشیات کے جو نشہ کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کو آپ ریہیب کرتے ہیں, تو یہ فاؤنڈیشن اس کا سارا ایکسپینس نہیں, یہ اہدی سینٹر جو ہے وہ اہدی فاؤنڈیشن, آپ نے عبدالستار اہدی صاحب کا وہ انتقال ہو گیا, فیصل اہدی دیکھ رہے ہیں. ہم پولیس کے ساتھ اٹھا کر پولیس کی کسٹڈی کے ذریعے ہی اہدی ویلیج منتقل کیا جاتا ہے, جہاں پر فیصل اہدی صاحب ان کے سارے معاملات فری میں دیکھتے ہیں. اچھا, ہماری طرف سے پولیس کے ساتھ مل کر ان کو ریہیب پہنچانا ہے. تو یہ جو آپ کا ادارہ ANCC, اس میں صرف آپ اکیلے کام کر رہی ہیں اور نہیں, ہماری پوری ٹیمیں ہیں. پورے پاکستان کی ٹیم ہے. کراچی کے اندر مختلف ٹیمیں ہیں, مختلف لڑکے کام کرنے والے. زیادہ ہی لڑکے اس میں نہیں رکھے جاتے, کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی کرائم کرنے والا لڑکا اگر ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو اس وقت چاروں طرف سے کیمرے چل رہے ہیں. کیا بات ہے. صاف ستھرے لڑکوں کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں الحمدللہ. کراچی کے مختلف علاقوں میں بنی ہوئی ہے. کسی جگہ پر 5 لڑکے ہیں, کسی جگہ پر 10 لڑکے والنٹیئر کے طور پر وہ کام کرتے ہیں. اچھا, تو آپ لوگ سیلری پر ہیں؟ میں سیلری کے اوپر ہوں. 1-2 لڑکے اور ہیں جو سیلری پر ہیں, جو میڈیا چلا رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ تنخواہ والے ہیں, باقی جو ہے وہ والنٹیئر ہیں. وہ تنخواہ والے نہیں ہیں؟ تنخواہ والے نہیں, وہ اپنے کام سے خوشی سے آتے ہیں. اچھا, خوشی سے آتے ہیں. اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میری تھی جو ہے 65 ملکوں کے اندر, اس کے اندر میں کراچی کا چیئرمین تھا. اچھا. اور کاروبار کے اعتبار سے جو ہے الحمدللہ میرا پولٹری کا کاروبار تھا بھی, اور ہے بھی, اور ملٹی ویزے میرے لگے ہوئے ہیں. باہم ممالک اکثر میں جاتا ہوں. جینس کی پینٹوں کی میری سپلائی کا کام ہے. کیا بات ہے, خوبصورت ماشاء اللہ. بائی کاسٹ میمن ہے؟ میمن گجراتی میمن گودرے والے. اچھا, میمن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میمن اتنا سوشلائز نہیں ہوتے ہیں, تو آپ کے خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہوگا؟ پانی کا ایک قطرہ ساری دنیا کے پانی کے قطروں سے نہیں ملتا, تو ہر مہمان بھی اس طرح کا نہیں ہوتا, الگ الگ کوالٹیاں ہوتی ہیں. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. میمن کے بارے میں ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ میمن بہت کنجوس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ میں میمن ہوں اور الحمدللہ روزانہ نہلاتے دھلاتے ہیں. عوامی دیری ہوتی ہے, اس میں میمن اردو اسپیک تمام زبانوں کے لوگ ہیں, اور میمن ہی الحمدللہ بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی 1500-1000 لوگوں کا کھانا لے کر گیا ہوں, وہ بھی ایک میمن نے کیا ہے. یہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے سوچنے کی حد تک, یہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے سننے کی حد تک. در حقیقت میمن بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں, محبت پیار کرنے والے ہوتے ہیں, پیسہ بھی بانٹتے ہیں اور محبت بھی بانٹتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ. آپ اپنی شخصیت سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ علماء اکرام کے ساتھ بھی بہت اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا ماشاءاللہ. میں تبلیغی جماعت میں بھی رہا ہوں. کیا بات ہے. نمازوں کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ پابندی ہو جائے. دینی گھرانے سے تعلق ہے, اس لیے ساری باتوں کا رخ میں گھما کر اپنے رب کی طرف کرتا ہوں, کیونکہ جانا اسی کی طرف ہے. کیا
مطلب یار سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امین بھائی جیسے آپ گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور ان لوگوں کو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ نہاتے نہیں ہیں, بہت ٹائم ہو جاتا ہے ان لوگوں کو نہانے میں. اچھا بہت سارے لوگوں کو اس سے کرائیت آتی ہے کہ نہیں یار مطلب ایک وامٹ ٹائپ کی فیل آتی ہے, تو آپ کو کبھی ایسا ہوا؟ نہیں, مجھے ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ انسان ہے, اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھانچا ہے, اس کو خوبصورت ڈھانچے میں اللہ نے بنایا ہے. تو چاند سے زیادہ خوبصورت انسان ہے. کیا بات ہے. جسم پر میل لگا ہوا ہے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, کیا پتہ اس کا دل ہم سے بھی زیادہ صاف ہو. اوئے ہوئے. کیونکہ ہر آدمی خوشی سے نہیں لگتا, ہر آدمی مجبوری سے لگتا ہے. اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں ماں کے پیٹ سے نہیں کہ آتا اچھے طریقے سے بس گھر لوٹ جائیں, علاج کی صورت میں ہو. اگر کرائم جرائم کرنے والے ہیں تو جیل سے ہو کر آئیں تو گھر چلے جائیں, کوئی سمجھا بجھا کر لے جائے, ہم صاف ستھرا کروا کر بھیج دیں, یا کوئی صاف ستھرا کروا کر بھیج دے. پورے کراچی, پورے پاکستان کی یہ عام پیغام ہے, جو جہاں بھی خدمت کر سکتا ہے اللہ کے لیے کرے, کیونکہ پہلے انسان بنو بعد میں مسلمان بنو. کیا خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ریئلی پراؤڈ آف یو. یہ جو ہمارے جو چرسی بھائی ہوتے ہیں جو منشیات کا اس میں عادی ہو جاتے ہیں, ان کو آپ لوگ جب روانہ کرتے ہیں تو ان کو وظیفہ بھی دیتے ہیں کچھ؟ نہیں, وظیفہ تو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو وظیفہ اس وقت تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم چھلانگے مار کے بھاگ جائیں. صحیح ہے. کیونکہ نام سے بھی ان کو خوف ہو گیا ہے, اور ان کو پتہ ہے جہاں جا رہے ہیں وہاں نشہ بھی نہیں ملنا ہے. کیونکہ بھی ان کی بھی آپس میں بڑے بڑے مذاکرات ہوتے ہیں, بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں. اچھا, ایسا کرنا ہے ویسا, وہ چادر ڈال کے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے گاڑی چوری کرنی ہے, وہاں سے بیٹری اٹھانی ہے. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں نشہ نہیں ملنا ہے, تو وظیفہ تو بہت دور کی بات ہے. اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم کھڑکی سے بھاگ جائیں. کیا بات ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ کھڑکی سے نہ بھاگوں تو میں دروازے سے بھاگ جاؤں. میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی نا, آپ وہ روانہ کر رہے تھے تو ان کو لفافہ بھی دے رہے تھے کچھ. وہ ہاں, وہ تھے جن کو صاف ستھرا کر کے گھر کی طرف روانہ کر رہے تھے. وہ کرایہ ان کو دیا تھا, ریہب بھیجنے والوں کو نہیں, بلکہ صاف ستھرے کرنے والے لوگوں کو کھانا بھی دیا, لفافہ بھی دیا, کہ آپ کے اختیار میں آپ گھر جاؤ یا واپس نالے میں جاؤ. کیونکہ آپ نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے پہلے ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ابھی آپ نے پڑھی ہے, صاف ستھرے ہوئے ہیں, گنجے ہوئے ہیں, سالوں سے اپنے بال نہیں کٹوائے تھے, کپڑے نہیں پہنے تھے, اب آپ کا حلیہ صاف ہو گیا ہے. اب یہ کرایہ ہے, آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے, اب آپ کا اختیار ہے گھر جاؤ یا واپس اسی ماحول میں جاؤ. میں اور آپ ایک کوشش کر سکتے ہیں, ہدایت دینا اللہ کا کام. بالکل. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, سب سے خوبصورت لمحہ آپ کی زندگی کا؟ سب سے میرا جو ہے وہ لمحہ یہ ہے کہ جب میں نے ان کو یہ کہا کہ آج یہ عزم کر کے بولو کہ اللہ میری توبہ, اور جب وہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اللہ میری توبہ, میں آپ کو ویڈیو وہ بھیجوں گا تو وہ آپ اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ضرور لگائیے گا. جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ میری توبہ, تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ گناہ کو ختم نہیں کرتا. گناہ ختم نہیں ہوتے. 1,00,000 اگر گناہ ہے اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس گناہ کو نیکیوں میں بدل دو. تو جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میری توبہ میں اب ویسا نہیں کروں گا, تو وہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ میں آپ کو بولتا ہوں, آپ بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور مجھے اتنوں کا ثواب ملے گا جتنوں نے میرے کہنے سے پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ میں اس بات کی کوشش میں ہوں کہ اجتماعی ثواب حریص ہوں نیکی کا, اللہ کی رضا کا. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے واقعات ہوں جس میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور بات, اب تک کتنے لوگوں کو آپ نے نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کر اپنے لوگوں سے, اپنی فیملیوں سے ملوا دیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہوں گے, کیونکہ اتنے سارے آپریشن. کوئی ایک ایسا یاد ہو کہ جس کے گھر والے آئے ہوں؟ بہت سارے ہیں, بہت سارے آتے ہیں کہ یونس بھائی, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کل ملتان والا میں گھر بھیجوں گا, تو آپ کو بھی میں وہ ویڈیو آپ مجھے بھیجیے گا, میں وہ ضرور میں پوڈ کاسٹ میں بالکل آپ کو بتاؤں گا کہ آج 22 جولائی ہے, اور انشاءاللہ کل 23 جولائی ہوگی, اور کل بڑا گرینڈ آپریشن ہوگا. فیملی کو ان کے گھر والے فرد سے ملوایا جائے گا, جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. یونس بھائی آپ کی ویڈیو سے ہم نے ڈھونڈا ہے, پلیز آپ وہ بچہ ہمارے حوالے کروائیں. سینٹر میں معلوم کیا تھا تو موجود تھا, کوئی اس کے کرائے کے رشتہ دار اس کو چھڑانے نہیں آئے تھے, وہ وہاں موجود تھا. بفضل خدا اگر زندگی رہی تو کل وہ بچہ ان کی فیملی کے حوالے کر دیا جائے گا. الحمدللہ. اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب کرے. ہمارا ایک گراؤنڈ ہے, اشاعت القرآن گراؤنڈ, جہاں پہ بعد نماز فجر باقاعدہ نشست لگتی ہے چادر اوڑھنے کی. وہاں کب آ رہے ہیں آپ؟
سر جب بلائیں گے ہم آئیں گے. میں چاہتا ہوں, کیونکہ آج ہی میں واک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پر 8 سے 10 لوگ اپنے منشیات میں لگے ہوئے تھے, آئس میں لگے ہوئے تھے, کیونکہ وہاں وہ گراؤنڈ ہے, پلے ایریا ہے. آپ نے نام سنا ہو شاید, محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان, انہوں نے اس اسکول سے میٹرک کیا جس کو. وہ کون سی تھانے کی حدود ہے؟ پاپوش تھانے میں انشاءاللہ شوکت آوان صاحب ہیں. جی شوکت آوان صاحب. اور میں انشاءاللہ اسی ہفتے میں آپ سے, ہمارا وعدہ ہے اگر زندگی رہی, میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گا ویڈیو میں. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. صبح بعد نماز فجر گرینڈ آپریشن ہوگا, اس میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گا. یونس بھائی, یہ جو آپ کا ادارہ ہے ANCC, یہ آپ کو کیا مطلب کس کس چیزوں کو پرووائڈ کرتا ہے؟ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے, کوئی آپ کو آ کر مار کر چلا جائے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا, اچھے کام کرنے والوں کو کون دیکھتا ہے. یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے آپ کو یا نہیں کرتا؟ اب جس بھی ایریے میں, جیسے یاسین آباد ہے, یہاں کے SHO کو بھی جانتے ہوں گے آپ, نام بتا دیں ان کا کیا ہے؟ کون سا تھانہ ہے؟ یاسین آباد لگتا ہے یہ تو تھانہ آئی تھنک. اصل میں عزیز آباد ہے نا, وقار کیسر صاحب ہیں. جی وقار کیسر صاحب, تو بہت زبردست. دیکھیں یہ سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے. اس سے پہلے عامر اعظم صاحب تھے, یہ اس سے بڑا ٹیلنٹ ہے. 13 دن پہلے وہ چلے گئے, یہ آ گئے. کیا بات ہے. اب ANCC جو آپ کا ادارہ ہے, یہ آپ کو پروٹوکول فراہم کرتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں ایک سویلین آپ کی طرح گھر سے میں باہر نکلوں گا, مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرا ایمان اللہ پر ہے. بالکل. کہ میرا کل دن لکھا ہے, مجھے آج دنیا میں کوئی نہیں مار سکتا. بات یہ ہے کہ ایمان کے جذبات کی بات کرنی سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ مقدر تو اللہ کی طرف سے ہے. جب میں آپریشن میں موجود ہوں تو پولیس ساتھ ہے, وہ تو خود بخود سیکورٹی ہو گئی. صحیح ہے. جب میں آپریشن پہ نکلتا ہوں یا آپریشن سے میں تھانے میں آتا ہوں یا علاقے میں آپریشن کر رہا ہوں, اس جگہ پر منشیات فروش بھی ہیں, چوری کا مال خریدنے والے کباڑیے بھی ہیں, ان کے سہولت کار بھی ہیں, ملک سماج نوجوان نسل کو برباد کرنے والے پاکستان کے دشمن بھی اگر اس علاقے میں موجود ہیں, تو اس وقت پولیس میرے ساتھ موجود ہے, وہ مجھے سیکورٹی دے رہی ہے. اور جب میں گھر جا رہا ہوں تو مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں سول آدمی ہوں, مجھے ان چیزوں پر یقین زیادہ نہیں ہے. میں یقین رکھتا ہوں آیت الکرسی پر, اللہ حفیظ ہے, اللہ کا نام حفیظ ہے. بالکل, تو بات ختم ہو گئی. وہ حفاظت کرنے والا ہے. جی اچھا یونس بھائی, ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ شاید میرا پوچھنا بنتا ہے اور آپ بتانا بھی آپ کو لازم ہے. آپریشن کرتے ہوئے منشیات فروش جو لوگ ہیں وہ آپ کے آمنے سامنے آئے ہیں کبھی؟ دیکھیں فقیرہ گوٹ کے اندر ہم آپریشن کرنے جاتے تھے پہلے, تو DSP سہیل فیض صاحب جو ابھی ریٹائر ہو گئے, ابھی ان کی جگہ پر DSP اورنگزیب خٹک صاحب آ گئے. جب ہم فقیرہ میں جاتے تھے تو وہاں پر 20-25 موٹر سائیکل ہمیں چوری کی ملتی تھی, اور فقیرہ گوٹ ایک بہت بڑا اڈا ہے سائڈ سپر ہائی وے تھانے کا. جب بھی وہاں ہم جاتے تھے پولیس ہمیں خود بخود پیچھے رکھتی تھی, خود آگے جاتی تھی, وہاں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا تھا, پھر علاقے کے اندر گھستے تھے, منشیات کے عادی لوگ لیتے تھے. اب وہ اڈے کو اللہ کے فضل سے شہزاد الیاس صاحب اس وقت SHO تھے, 10 تھانوں کی نفری کے ساتھ اس اڈے کو مسمار کر کے 2 چوکیاں پولیس کی بن چکی ہیں. تو فائرنگیں ہوئی ہیں, لیکن پولیس کا مقابلہ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. یہ ایک دفعہ واقعہ ہوا ہے سائڈ سپر ہائی وے کے اندر, اور اس کے علاوہ الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک چور, ایک ڈکیت, ایک ٹارگٹ کلر اگر موجود ہو کسی علاقے میں, تو اللہ کی طرف سے جب کوئی ادارہ گھستا ہے یا اس کے سامنے آتا ہے, اس پر خود بخود لرزہ طاری ہو جاتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو جو بھاگے گا وہ حملہ کیا کرے گا؟ کیا بات ہے یار. تو بھاگنے والے تیار رہیں, کیونکہ پولیس اور قومی سلامتی ادارے کسی کرائم اور جرائم کرنے والے کو نہیں چھوڑیں گے. ٹائم لگتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. زبردست, بہت بہت. پورا کراچی آپ نے سروے کر لیا ہے, پورے کراچی کے ہر ایک علاقے میں نام کے ساتھ آپ پہنچ گئے, تاریخ کے ساتھ آپ پہنچ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورے کراچی میں وہ کون سا ایسا ایریا ہے جو منشیات کا گڑھ ہے؟ دیکھیں منشیات کے گڑھ بہت سی جگہ پر تھے, اب نہیں ہے نہیں. کیوں کہ جب ایک چیز ہو پھیلی ہوئی اتنی ساری اور وہ آہستہ سمٹ کر کم ہوتی جائے روزانہ, تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ منشیات کے اڈے ہیں, تھے, بلکہ کہیں گے تھے اور ختم ہو رہے ہیں. کیا بات ہے. تھے بڑے اڈے, ختم ہو رہے ہیں. جب کوئی چیز, جیسے ایک مثال ہے کہ ایک برف میں لے کر آیا 1000 روپے کی کہ یہ برف ہے, پگھل رہی ہے, کچھ دیر لگے گی پگھل کر پانی بن جائے گی. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام ہے اس کا پگھلنا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ برف باقی بچے گی,
बर्फ़ का काम है पिघलना, पिघल कर पानी बनेगी। मंशात के अड्डे थे, ख़त्म हो रहे हैं, पानी की तरह वो जल्द से जल्द ज़मीन पर तहलील हो जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वो एरिया कौन से थे? पाक कॉलोनी था, खमीसो कोट था, डाक्स थाना था, और बहुत सारे लियाकताबाद अभी आपने जो बताया जी थे। ख़त्म पर जाने की कोशिश में हैं। आवाम से गुजारिश है वो अपना काम भरपूर करें, अपने घर वालों को बस अपने सीने से लगाने के लिए रोडों पर से इनको उठाते जाएं। कुछ नहीं होने वाला। इंशाल्लाह जब वो अपने घरों पर चले जाएंगे ना, वो मंशियात फरोश फिर खुद ही पी कर ख़त्म करेगा। यूनुस भाई एक और सवाल, उसके बाद मैं आपको इजाज़त दूंगा। बहुत थके हुए भी लग रहे हैं, आंखों से लग भी रहा है कि नींद आ रही है या ये भूख की वजह है, वो तो हम खाना खाकर ही पता चलेगा। यूनुस भाई क्या आपको लगता है कि कराची पैदावार है मंशियात का? नहीं, ये नहीं हो सकता। कराची के अंदर मंशियात क्यों बनेगी? और दूसरी बात है कि मुख्तलिफ़ रास्ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक वाले आएँ और किसी के घर का कुंडा काट दें, तो मैंने केई वाले को कहा यार आप तो ये बोलते हो कि हम यहाँ पर बिजली जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, और आपने कुंडे भी काट दिए, क्या वजह है, क्यों लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई? उसने कहा कि जब हम निकल कर जाते हैं 15 मिनट गुजरते हैं, नए रास्ते से कुंडे लगा दिए जाते हैं, तो हम लोड शेडिंग कैसे ख़त्म करें? रास्ते बनाए हुए हैं, रास्तों पर इदारों ने रास्ते तंग करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सी ऐसी जगहें बाहर से आ रही हैं, उस पर सिक्योरिटी इदारे दबोच रहे हैं। सोशल मीडिया अगर आप देखें, ANF ऐसा हाल कर दिया है कि जहाँ से लेकर मंशियात घुस रहे हैं उनको दबोच रहे हैं, जहाँ से देखो रेंजर को पकड़ रहे हैं, जहाँ से देखो पुलिस वालों को, वो उन मंशियात फरोशों को पकड़ रहे हैं। तो आने के रास्ते बहुत सारे हैं। मंशियात फरोशी का मामला बहुत हाई लेवल का है, जो कि ख़त्म होकर इंशाल्लाह हमारे इदारे छोड़ेंगे। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, और वो ये है कि इनको ठीक करने के लिए रिहैब करना, अपने घरों पर भेजना, उस पर मैं इंशाल्लाह बखूबी पूरा उतरूँगा अल्लाह के फजल से। जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे, इदारा साथ देंगे, आवाम साथ देगी, तो इंशाल्लाह हम मंशियात को ख़त्म कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस भाई एक आखिरी सवाल, रिहैब तो है बहुत कराची में है, जो आप लोग का रिहैब है ईदी सेंटर के रेलेवेंट जो है, उसमें कितने लोगों की स्पेस है? देखिए आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताऊँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि 50 लोग जो एक जगह पर बैठ कर नशा कर रहे हैं, उसका ऑपरेशन करने का क्या फ़ायदा है कि जब थोड़े दिन के बाद वहाँ पर 20 बंदे दोबारा बैठे हुए हैं। बात को समझिएगा, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जिस वक्त वो 50 बंदों को पुलिस के साथ उठाकर थाने मुंतकिल किया, उसमें से अगर 2-3 लोग डिवाइस के ज़रिए से चेक किया, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, बड़े क्राइम में वो जेल की तरफ चले गए, कुछ सोशल मीडिया वायरल हुई और घर वालों ने देखा कि हमारा बच्चा वाकई इस तरह हो रहा है कि तस्वीरें भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। मैं अहदी में जाके फॉर्म भर के उनको 2-4 को ये लोग वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर रख लेते हैं। कुछ को मंशियात फरोश छुड़ा के ले जाते हैं, कुछ वैसे ही वहाँ पर ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग अपने घर वाले आते हैं, लाते हैं। एम साहिबान मंगोपीर में 300 रुपये रोज़ाना पर दाखिल कर दिया, सनशाइन 400 रुपये रोज़ ले रहा है, उसको वहाँ दाखिल कर दिया। जिसकी हैसियत है, अच्छे खाते पीते घराने के हैं, और जिन लोगों ने उनको ठुकरा दिया, वो कहते हैं यार नहीं इसको एक मौका दो, और उनके पास आमदनी भी है तो बड़े सेंटरों में दाखिल कर देते हैं। तो मेरे कहने का ये है, हमने उठाकर जो वहाँ पर दाखिल किया, वहाँ से वो फिर तकसीम हो जाते हैं। वहाँ पर अभी भी हज़ारों मौजूद हैं। आप किसी दिन वहाँ जाएँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ एक बार। एक टाइम का खाना आप और हम किसी हीरोइनची को नहीं खिलाते, किसी फ़कीर को नहीं खिलाते। 10 रुपये दे दिए, वो भी नोट को देख कर के पुरानी है। जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि पेशावर गधाकारों को तो 1 रुपये का सिक्का भी नहीं देना चाहिए। वो कराची के मुस्तहिक लोगों का हक है, लेकिन वहाँ फैसल हैदी साहब हमारा इदारा नहीं है। ये फैसल हैदी का इदारा है, जहाँ हज़ारों लोगों को फ्री खाना खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। और एक बड़ी मज़े की बात है, एक दफ़ा जो कपड़े पहने जाते हैं, 2-3-4 दिन के बाद जब वो चेंज किए जाते हैं, वो कपड़े धुलते नहीं बल्कि जला दिए जाते हैं, ताकि उन कपड़ों के ज़रिए से किसी को बीमारी ना लगे। क्या बात है यूनुस भाई, बहुत बहुत मशकूर हूँ आपके आने का, इतनी मोटिवेशनल बात करने का, और हमारे कराची के लिए एक मर्द मुजाहिद वाला कदम उठाने का।
जाते जाते आवाम को क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग आपसे शायद दुश्मनी भी पाल रहे हैं और जो लोग आपको शायद बुरा भी समझ रहे हैं, और उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उन अजीज़ व क़ारिब को क्या कहना चाहेंगे मेरी पॉडकास्ट के तवज्जुह से? ये कैमरा आपका है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने लोग मुतासिर हैं मंशियात के, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। जब पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान का अपने अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार के ज़रिए से खा रहे हैं, लेकिन मुल्क की सरज़मीन को जब हम इस्तेमाल करके रहते हैं, शादियां करते हैं, कारोबार करते हैं, तो फिर मुल्क पाकिस्तान को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? मुल्क पाकिस्तान कराची, आप मुझे बताएं, जब रहना हमारा कराची में हो, खाना जब हमारा कराची में हो, शादियां हमारी कराची में हो, कारोबार हमारे कराची में हो, खेलना उठना तफरी करना हमारा कराची में हो, तो फिर हम कराची के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? इन लोगों को अपने घर पर लेकर जाओ, जिनको आप लोगों ने ठुकरा दिया है, इनको अपने सीने से लगाओ, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, ANF जिंदाबाद, रेंजर जिंदाबाद, कौमी सलामती इदारे जिंदाबाद और सिंध पुलिस जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। यूनुस अमीन भाई पाइंदाबाद, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन दी एंड फिर वही मैसेज है कि अपने अजीज़ों को पहचानो और उनसे मिलो, उनको गले लगाओ। खुदा की कसम, इस वक्त वो इतनी तकलीफ़ में कि आप उनको अगर गले लगाओगे ना, वो अपनी तमाम तकलीफ़ें भूल जाएंगे। जज़ाकल्लाह।